ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کہانی کا نام ہے فسٹیولا۔ سندھی لڑکیاں کبھی بھی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکیں۔ مجھے وہ خوبصورت لگتی ہی نہیں تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت دنوں تک میں یہی سمجھتا رہا کہ سندھی لڑکیوں میں ضرور کوئی خرابی ہوتی ہے، ان میں کوئی جسمانی نقص ہے یا یہ کچھ ادھوری سی ہیں۔ میں نے کبھی بھی انہیں مکمل یا حسین نہیں سمجھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سندھ کے بڑے سے بڑے سیاستدان، پیر وڈیرے، یہاں تک کہ متعصب قوم پرستوں نے بھی ایک نہ ایک غیر سندھی عورت گھر میں ضرور رکھی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ میرے پڑھے لکھے سندھی دوستوں میں آدھوں کی بیویاں سندھنے نہیں تھیں۔ لیکن میں نے موران کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایسی ہی تھی، اتنی خوبصورت عورت، اتنی خوبصورت عورت۔ لفظ خوبصورت اس کے حسن کا مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے نظروں کے سامنے سے کلاڈیا شیفرڈ، نومی کیمبل، جیری ہل، یاسمین غوری اور مادھوری ڈکشت ایک کے بعد ایک گزرتی چلی گئی، مگر اجرک میں چھپی ہوئی یہ لامبی لڑکی مختلف تھی، بہت مختلف، اچھی تھی، بہت اچھی۔ میں ساکت ہو کر اسے تکتا رہ گیا۔ لامبے قد کے اوپر طویل سی گردن، اس کے پیچھے سے چپٹے سر اور گھنے بالوں کے ساتھ جو چہرہ تھا، اس میں ایک عجیب قسم کا سحر تھا۔ اضمحلال زدہ چہرہ، گہری سیاہ آنکھوں کے ساتھ ایک عجیب طرح کی کشش، وہ ٹھٹے سے آئی تھی۔ ٹھٹا شہر سے 14 میل دور ان لوگوں کا ایک گاؤں تھا، چھوٹا سا، جہاں جنم سے اس کا پریوار رہتا تھا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس کی ماں وہاں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے بار بار اسے یہ بتایا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو موران کی نانی مر گئی تھی۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اتنا خون بہا تھا کہ گاؤں کی دائی کو واقعہ کئی سال یاد رہا۔ اس کی ماں دودھ کے لیے روتی رہ گئی تھی اور نانی کے جسم کا خون آہستہ آہستہ بہہ گیا تھا۔ اس کی ماں اندیکھی مری ہوئی اس عورت کو نہیں بھول سکی تھی۔ پھر اس کی بھی شادی ہو گئی اور 1965 کی جنگ کے فوراً بعد موران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ اسے ٹھٹا کے اسپتال لے کر گیا، جہاں پر اس پر بار بار دوڑے پڑتے تھے۔ وہ 5 دن تک بے ہوش پڑی رہی تھی، شاید کئی دفعہ مری تھی۔ گاؤں آنے کے بعد باپ نے بتایا تھا کہ کئی دنوں تک وہ اچھی نہیں رہی، پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ موران کے علاوہ کوئی اور اس کا بچہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ موران کے پیدا ہونے کے بعد اس کی بچہ دانی میں کوئی خرابی ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ موران کی شادی بخش علی سے ہوئی تھی۔ وہ بھی موران کی طرح خوبصورت جوان تھا، گاؤں کی کھلی فضاؤں میں پلا ہوا، کھیتوں میں کام کر کے مضبوط جسم کا مالک بنا تھا۔ دیوانوں کی طرح چاہتا تھا موران کو، اور چاہتا بھی کیوں نہیں، وہ تھی ہی ایسی، چاہنے کے قابل اور پوچھنے کے قابل۔ اسے پا کر وہ خوش ہو گیا، جیسے زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی بخش علی کو پا کر۔ ان دونوں کو راضی خوشی دیکھ کر موران کی ماں بھی بہت سال کے بعد کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زندگی حسین تھی۔ دیہات کی تمام تر مشکلات، مجبوریاں، نامحرمیوں کے باوجود صبح ہوتی تھی تو زندہ رہنے کی خواہش کے ساتھ ہوتی تھی، اور رات اس امید کے ساتھ کہ کل تو پھر صبح ہونی ہے۔ جیسے ہی موران کا حمل ٹھہرا، چھوٹے سے اس کمبے میں ایسے ہی ہوا تھا جیسے ہزاروں سال بعد کسی دیہات میں بجلی آ جاتی ہے۔ بخش علی اور موران نے اکٹھے بہت سارے خواب دیکھے تھے، مستقبل کو دور تک سمجھا تھا۔ کوکھ میں پلنے والی اس ننھی سی روح کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ لیا تھا۔ زندگی حسین تھی، خوبصورت تھی، صبح کے سورج کی طرح تازہ دم اور ابھرنے کی تمام طاقتوں کے ساتھ رواں دواں۔ موران کی ماں اسے ٹھٹا کے اسپتال لینا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ماں کی موت یاد تھی، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے خون بہا تھا، کیسے وہ مر گئی تھی۔ اسے موران کا پیدا ہونا یاد تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ موران کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ اس کی زندگی میں تو صرف موران تھی، صرف موران۔ شوہر کی دوسری شادی کے بعد تو اسے ہی دیکھ کر وہ زندہ رہی تھی۔ مگر دائی خدیجہ کا خیال تھا کہ موران کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور موران کے سسرال والے خدیجہ کے تو جیسے مرید تھے۔ انہیں یقین تھا اگر موران شہر گئی تو آپریشن ہو جائے گا۔ موران بھی آپریشن نہیں کرانا چاہتی تھی۔ کتنی عورتیں ٹھٹا کے اسپتال میں آپریشن کے دوران یا آپریشن کے بعد مر گئی تھیں۔ خوشی کے اس گھر میں بچے کا جنم دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے ایک انجانے خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔
پھر یہ ہوا کہ موران کی ماں کی کوششوں کے باوجود جب موران کے درد اٹھنے شروع ہوئے تو دائی خدیجہ کی ہی بات مانی گئی۔ وہ 2 دن تک درد میں تڑپتی رہی۔ دائی خدیجہ یہی کہتی رہی کہ بس بچہ اب ہونے والا ہے، اب بچہ ہو جائے گا، مگر بچہ نہ ہوا اور وہ تڑپتی رہی، سسکتی رہی، اس کی ماں کے گھر کے باہر بلکتی رہی۔ بخش علی اس سے الجھتی رہی۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی۔ 65 کی جنگ کے بعد جب اس نے موران کو جنم دیا تھا تو خود مرتے مرتے بچی تھی، بانجھ ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی بیٹی بھی مر جائے گی۔ اس کا اپنا غم تو اسے یاد بھی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے زندگی ایک طویل قبض سے بھری ہوئی کرا ہے۔ جب سب کو یقین ہو گیا کہ موران مر جائے گی تو اسے موہنجوداڑو کے زمانے کی بیل گاڑی پر ڈال کر دھیرے دھیرے ہچکولے کھاتے ہوئے وہ 6 گھنٹے میں وہ لوگ ٹھٹا کے سول اسپتال پہنچے۔ دوپہر کے 12 بجے پتھروں کی اس عمارت کو دور سے دیکھ کر انہیں ایک امید سے پیدا ہوئی، ایک آسرا سا ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بہت سارے امیدوں کے دیے جل اٹھے ہیں۔ اسپتال پہنچ کر بخش علی اور موران کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر موران کو زچہ وارڈ میں بچہ جننے کے کمرے میں پہنچایا۔ وہاں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ اس گندے سے کمرے میں ٹوٹے ہوئے چادر، 4 بستر نما میزوں پر عورتیں پڑی ہوئی تھیں۔ دوسرے کمرے میں عورتیں زمین پر لیٹی ہوئی نہ جانے کس کا انتظار کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صبح آئی تھی اور 11 بجے ایمبولینس سے لے کر چلی گئی تھی۔ بوڑھی سی نرس جس نے موران کو دیکھا، اس نے تو موران کی ماں کو سمجھایا کہ موران کو فوراً کراچی کے سول اسپتال لے کر چلی جائے، کیونکہ اس کا تو آپریشن ہوگا۔ آپریشن کرنے والی ڈاکٹر ابھی آ بھی گئی تو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے، اور پچھلے 1 ہفتے سے آکسیجن بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس اسپتال میں ہے کیا؟ انگریزوں کی بنائی ہوئی پتھر کی عمارت۔ اس عمارت کے پتھر بھی بک جاتے اور سرکاری اہلکار انہیں بھی اپنے گھروں میں لگا لیتے اگر ان کا بس چلتا۔ یہ اسپتال تھوڑی تھا، کچھ لوگوں کے پیدا کرنے کے لیے جگہ تھی۔ ہزاروں سال پرانے ٹھٹا شہر میں ہزاروں سال سے زمین پہ رہنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا آیا ہے وہی اب تک ہو رہا ہے۔ علاقے کے ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر اور دوسرے سرکاری اہلکار کے وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو موران اور اس کی ماں کے تھے۔ موران کی ماں کو ایسا لگا جیسے اب اسے زندگی کا بقیہ سفر موران کے بغیر ہی گزارنا ہوگا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، ایک درد سا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے نیلے آسمان کی طرف دیکھ کر اس کے آنسو نکل آئے۔ گڑ گڑا کر اس نے دعائیں کی تھیں، 7 کا واسطہ دیا تھا، ٹھٹا کے مزاروں کی قسم دی، ان پیروں اور شاہوں کو یاد کیا جن کے پاؤں پر اس کے گاؤں کے لوگ سر رکھتے تھے، جن کے کہنے سے ووٹ دیتے تھے، جن کے حکم پر جان دیتے تھے۔ آسمان سے زمین تک، 7 سے ٹھٹا کے مزاروں تک سناٹا تھا، خاموشی تھی، اور زندگی ایک ایسا سفر تھی جو ختم ہونے سے پہلے چرکے پہ چرکا لگا رہی تھی۔ منگی ٹرانسپورٹ کی بس پر درد سے تڑپتی ہوئی موران نے اپنا سفر شروع کیا۔ گھارو، گجو، دھابے جی، پپری، اسٹیل مل، لانڈھی، ملیر، ڈالمیا، سبزی منڈی، 3 ہٹی، لسبیلا اور گارڈن سے ہوتی ہوئی جھٹکے کھاتی ہوئی موران کی طرح سے تڑپتی ہوئی بس لی مارکیٹ پہنچی تھی، اور ادمری موران کو ٹیکسی میں ڈال کر وہ سول اسپتال پہنچے تھے۔ ڈاکٹروں نے اسے دیکھا اور اسے آپریشن تھیٹر لے گئے۔ بخش علی نے خون دیا، نیچے میڈیکل اسٹور سے بھاگ بھاگ کر دوائیں لائیں، بے ہوشی کی دوائیں، اینٹی بائیوٹک، پیشاب کی نلکی، پیشاب کی تھیلی۔ روپے آہستہ آہستہ ختم ہو جا رہے تھے۔ بخش علی کا چہرہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے تھے۔ زندگی صحرا کی طرح خشک بھی تھی اور ویران بھی۔ مری ہوئی بچی پیدا ہوئی تھی۔ موران کی ماں نے سوچا اچھا ہوا مر گئی، بچی کے لیے سندھ میں رکھا ہی کیا ہے۔ اسے صرف موران کی فکر تھی۔ جب وہ آپریشن تھیٹر سے نکلی تو اسے ایسا لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کے منہ، ہاتھ، پیٹ اور نہ جانے کہاں کہاں سے ٹیوب لگے ہوئے تھے۔ خون جا رہا تھا، خون آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اس کے خشک حلق میں سانس اٹکی رہ گئی۔ 2 دن بعد موران کو ہوش آیا، بخار سے تپا ہوا چہرہ اور بدن۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ اس کی ماں کو لگا جیسے خود اس نے آنکھیں کھول دی ہیں، جیسے دنیا دوبارہ خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ کائنات رخصت کر رہی ہے۔ سندھ کے صحرا بارش سے جل تھل ہو گئے ہیں۔ موران کو 10 دن اسپتال میں رہنا پڑا۔ 10ویں دن جب ڈاکٹروں نے پیشاب کی نالی نکالی تو پیشاب خود بخود آنے لگا تھا۔ پیشاب روک نہیں سکتی تھی۔ وہ لیٹی ہو کہ بیٹھی ہو، کھڑی ہو کہ چلتی ہو، پیشاب آہستہ آہستہ بہتا رہتا تھا۔ ڈاکٹروں نے دیکھا اور کہا تھا موران کو 10 ہفتے کے بعد دوبارہ لانا ہوگا، اس وقت اس کا آپریشن کیا جائے گا جس سے پیشاب رک جائے گا۔ جس دن میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا وہ ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپریشن کے 10 دن بعد میرے کلینک آئی تھی۔ اس کی ماں اور بخش علی ساتھ تھے۔ اس کا ستا ہوا چہرہ،
اس کی لمبی لمبی پلکوں کے ساتھ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اس کی طویل گردن اور گھنے بادلوں سے بھرا ہوا سر، وہ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ سندھی لڑکیوں کے بارے میں میرے ذہن میں بسے ہوئے تمام خیالات کو نکال چکی تھی۔ اسے فسٹولا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کو بتایا کہ اس کے پیشاب کی تھیلی اور بچہ دانی کے راستے کے درمیان سوراخ ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے بہت سے مریض دیکھے تھے، جب بچہ پیدا ہونے میں دیر لگاتا ہے، اس کا سر کسی وجہ سے پھنس جاتا ہے تو سر کے دباؤ کی وجہ سے پیشاب کی تھیلی اور بچہ دانی کے راستے کے درمیان میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پھر پیشاب رکتا نہیں ہے، جتنا بھی پیشاب آتا ہے وہ سوراخ سے رستا رہتا ہے۔ مران کا فسٹولا بہت بڑا تھا۔ اسے میں نے ہسپتال میں داخل کر لیا۔ اس کا پہلا آپریشن ناکام ہو گیا تھا۔ 10 دن ہسپتال میں رہ کر واپس ٹھٹا چلی گئی۔ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ باوجود تمام تر کوششوں کے مکمل طور پر بند نہیں ہو سکا۔ اسے میں نے 6 ہفتے کے بعد بلایا تھا۔ 6 ہفتے کے بعد مران اپنی ماں کے ساتھ دوبارہ آئی۔ وہی اداس چہرہ، امید لیے ہوئے، سب کچھ وہی تھا۔ مران کی ماں نے بتایا کہ بخش علی نے مران کو چھوڑ دیا ہے۔ گاؤں میں کوئی اس سے نہیں ملتا، اس کے پاس سے ہر وقت بو آتی رہتی ہے۔ اس نے میرے پیروں کو پکڑ لیا، اتنی عاجز سے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر میری بیٹی کو صحیح کر دو، وہ میرا تو کوئی اور ہے بھی نہیں۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی سندھی میں کہا تھا، کوشش کروں گا، ضرور کوشش کروں گا۔ اس کے کپاتے ہوئے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے بڑے چاؤ سے، بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے یہ مران کی ماں کے ہاتھ نہیں ہیں بلکہ میری ماں کے ہاتھ ہیں، محبتوں سے بھرا، بھرپور، جذبوں سے سرشار، مگر میں کچھ نہ کر سکا۔ چاہنے کے باوجود 4 گھنٹے تک آپریشن کے باوجود دوسرا آپریشن بھی ناکام ہو گیا۔ میں مران کی ماں سے آنکھ نہیں ملا سکا تھا۔ اس کے بعد بہت دنوں کے بعد آئی۔ اس کی ماں اس کے ساتھ تھی۔ اسے وارڈ میں داخل کر کے 2 دن کے بعد وہ چلی گئی۔ مران کے لیے میں نے ایک اور آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک سرجن دوست کے ساتھ مل کر ایک نئی پیشاب کی تھیلی بنانے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے 5 دن تک اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا۔ ہم سب خوش تھے، بڑے پر امید، مگر 6 دن پیشاب پھر آنے لگا تھا۔ وہ بڑی پریشان تھی، بالکل پاگلوں کی طرح سے، کبھی ہنستی، کبھی روتی، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا۔ میں اسے دیکھتا تھا اور اس کی ماں کا پتھرایا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا تھا۔ کاش میں کچھ کر سکتا۔ انگلستان میں سالہ سال کام کرتا رہا، نہ جانے کیا کیا سیکھتا رہا، کینسر کے علاج، بانجپن کا مسئلہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ وہاں میں نے ہزاروں عورتوں کو دیکھا تھا، مگر کبھی بھی کوئی فسٹولا نہیں دیکھا تھا۔ کراچی واپس آ کر ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی عورت فسٹولا کے ساتھ آ جاتی تھی۔ پھر میں آہستہ آہستہ فسٹولا صحیح کرنے لگ گیا، باقی چیزیں بھولتا چلا گیا۔ مگر مران کا فسٹولا اتنا بڑا تھا کہ تمام کوششوں کے باوجود میں ہار گیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ہم لوگوں نے اسے دماغی امراض کے وارڈ میں بھیج دیا۔ مجھے پتہ لگا تھا کہ دواؤں نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، جس کے بعد اسے بجلی کے جھٹکے دیے گئے۔ وہ بولنے لگی تھی، اس کی ماں اس کے ساتھ تھی، مگر مران اپنی ماں سے کم بولتی تھی، بلکہ اس سے جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ گاؤں نے مران کو مسترد کر دیا تھا۔ مران کا باپ، شوہر، سسرال سب سمجھتے تھے کہ اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ گاؤں کے مولوی نے بھی یہی کہا تھا کہ جس لڑکی کا پیشاب بہتا ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، ناپاکوں سے صرف شیطان کی دوستی ہوتی ہے۔ مران کو اپنے شوہر کا غم تھا، جس نے قسمیں بھلا دی تھیں، وعدے بھول گیا تھا۔ اس پیشاب کے بہنے میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ تو اس آنے والے بچے کی وجہ سے ہوا تھا جو اس کے شوہر کا بچہ تھا۔ اس کی محبت کی یادگار، ان کے خاموش اور ذاتی لمحات کا تحفہ۔ وہ اسے دیکھتی اور روتی تھی۔ اسے اپنے نامکمل جسم سے آہستہ آہستہ نفرت سی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سب نے مسترد کر دیا تھا۔ مران کسی کو بھی مسترد نہیں کر سکتی تھی، وہ صرف اپنے آپ کو ہی مسترد کر سکتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی تھی۔ ایک روز میں اس کی ماں کے ساتھ دماغی امراض کے وارڈ میں اسے دیکھنے گیا۔ وہ وارڈ کے چوکیداروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک عجیب قسم کا آدمی اور بھی تھا وہاں پر۔ ایسا ہی آدمی جن کو سول اسپتال میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو آتے ہیں۔ یہ لوگ چاروں طرف گھومتے رہتے ہیں، کبھی دواؤں کے بہانے سے، کبھی خون کے بہانے سے، کبھی کسی اور چیز کے بہانے سے۔ یہ لوگ مریضوں کی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں، یہاں تک کہ مریضوں کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو کہانیوں میں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنے معصوموں کو پامال کیا ہے ان لوگوں نے۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ لوگ فوراً ہی چلے گئے۔ مران بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ایک پشیمانی کی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور اپنے ماں پر ناراض ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں واپس آ گیا۔ 2 دن بعد صبح میں اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ مران کی ماں روتی ہوئی چلی آئی۔ ڈاکٹر وہ چلی گئی، پتہ نہیں کدھر ہے۔ کل دوپہر کے بعد سے مران وارڈ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
میرے کمرے کے بینچ پر بیٹھی ہوئی وہ بے سہارا عورت ایک بڑھیا کی طرح بین کر رہی تھی، وہ مر کیوں نہیں گئی، مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی، مران مران۔ میں سوچتا رہا، ٹھٹا کا گاؤں، ٹھٹا کا اسپتال، بچہ جننے والی عورت، سندھ کے وڈیرے، جاگیردار، پیر، فقیر، پاکستان کے سرمایہ دار، چودھری، مولوی، امیر و کبیر، جو اپنے بچوں کہ ٹونسل نکلوانے امریکہ جاتے ہیں، جو اپنے بچے کے آپریشن کے لیے لندن جاتے ہیں، لاکھوں ڈالر، لاکھوں پاؤنڈ، اور ٹھٹا کا اسپتال جہاں نہ ڈاکٹر ہے، نہ نرس، نہ آکسیجن ہے، نہ پانی، مران ہے، مران کی ماں ہے، اور درد بھری زندگی ہے، اور فسٹولا ہے۔ 2 دن تک اس کی ماں پاگلوں کی طرح گھومتی رہی، بچوں کی طرح بلکتی رہی، کوشش کے باوجود مران کا کچھ پتہ نہیں چلا، پھر وہ واپس ٹھٹا چلی گئی۔ کئی مہینوں کے بعد میں کلفٹن میں آغا سپر مارکیٹ کے سامنے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے دوست امجد کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے سامنے ایک لمبی سی گاڑی رکی، اس میں سے ایک گندا سا عرب زور سے ہنستا ہوا اترا اور آغا سپر مارکیٹ میں چلا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی خوشبو کا ایک تیز بھپکا میں نے محسوس کیا۔ اندر مران بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر باہر آ گئی۔ وہی خوبصورت لڑکی، اسی ناک نقشے کے ساتھ، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی معصومیت، حسن کی مکمل مورت، کلاڈیا شیفرڈ کا سا انداز، یاسمین غوری جیسی سیاہ اور گہری آنکھیں، نومی کمبل کا سا نکلا لامبا سا بدن، جیری ہل کی طویل گردن، اور مادھوری ڈکشت کے نپے تلے ہوئے قدم، بھارت ناٹیم کا رقص۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، میرے قریب آ کر عجیب انداز سے بولی، میری ماں گاؤں چلی گئی تھی، میرے پاس کچھ نہ تھا اس کے لیے، صرف پیشاب تھا، پیشاب۔ اس پیشاب کو چھپانے کے لیے میں خوشبو میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ اس نے اپنی لمبی پلکوں والی آنکھوں کو اٹھا کر دھیرے سے کہا، میں رنڈی بن گئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، وہ گندا سا عربی آ گیا، وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے اوپر، بہت اوپر، ایک بڑا سا فسٹولا ہے جہاں سے مران کا پیشاب بہہ کر آ رہا ہے۔ میرے سامنے سندھ کے، پنجاب کے، پاکستان کے چانڈیوں، بھگیوں، بھٹو، تالپار، تالپور، جنجو، شاہ، پیر، لغاری، مزاری، سومرو، چودھری اپنی اپنی بڑی بڑی پگڑیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کو تر کرتا ہوا یہ پیشاب ان کی پیشانیوں، چہروں سے برستا ہوا، رستا ہوا، ٹپ ٹپ کر کے سندھ کی دھرتی میں جذب ہو رہا ہے۔